والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر مسلسل دو جمعے فضائل حج اور مناسک حج کے حوالہ سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. اس کے ساتھ متصل ایک بہت بڑی عبادت، بہت خوبصورت عمل جزاک مہربانی اور عشق والوں کے لیے جو منزل مقصود ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت ہے. اور عشق والے تو نیت ہی یہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے حضور کے روضے کی حاضری کے لیے جانا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کہتے ہیں حج تو حضور کے صدقے اللہ نے کروایا ہے، اصل نیت ہماری حضور کی بارگاہ کی حاضری کی ہے.
کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ پوچھا کسی نے اگر کہ نہضت کدھر کی ہے، کسی نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، تو ہم نے کہا ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے اگر کہ نہضت کدھر کی ہے، کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو، تو کہا ہم حضور کے روضے کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی فلسفہ فارسی اپنے کلام کے اندر پیش کیا کہ ہم تو فرمودی رہے بدہا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہے کہ کعبے کا حج کرو، آپ کا حکم ہے کہ کعبے کا حج کرو، ورنہ ہماری منزل تو آپ کی بارگاہ ہی ہے نا۔ تو فرمودی رہے بدہا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال کہتے ہیں حضور آپ کے فرمانے کی وجہ سے ہم کعبے جا رہے ہیں، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، ہمارا منزل، ہماری جو ہے، ہمارا مقصود سفر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ تو آج فضائل مدینہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا عنوان ہے، اور اللہ کریم نے گناہوں کی بخشش کو مشروط کر دیا کہ اگر گناہ بخشوانے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ کاش کہ یہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہاں آ کے اللہ سے بخشش مانگتے، اللہ سے معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا کہ یہ بارگاہ رسالت مآب میں آ جاتے اور پھر آ کر حضور کے پاس اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ بھی ہاتھ اٹھا دیتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر یہ پاتے اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ لیکن آتے کہاں؟ فرمائے جاؤ کا، تیرے پاس آ جاتے، تیرے دربار میں آ جاتے، تیری خدمت میں آ جاتے اور وہاں آ کے بخشش مانگتے، اور پھر آپ بھی سفارشی بن جاتے، تو محبوب آپ کی سفارش کی وجہ سے رب ان کی توبہ بھی قبول فرماتا، ان کے گناہ بھی معاف فرما دیتا۔ یہ آیت واضح طور پر پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے، لیکن جب بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کی رحمت بارش سے بھی تیز برسنے لگ جاتی ہے۔ تو وہاں جو محبت والے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ وہاں آ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر وہاں پہ حاضری دو اور وہاں اللہ سے معافی مانگو۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ تو حضور کے بارے میں کہا گیا جاؤ کا، آپ کے پاس آئیں۔ یہ نہیں کہ حضور کی زندگی میں صرف یہ حکم ہے کہ سرکار جب ظاہری طور پہ موجود تھے صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں، اس کا حکم اب بھی باقی ہے۔ اب بھی حضور کی بارگاہ میں جو جاتا ہے وہاں اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور گنبد خضرا والے آقا بھی غلام کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ آج بھی حضور اپنے غلاموں کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں، تو پھر اللہ محبوب کے دروازے کے صدقے سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں حضور مکہ میں ہو تو مکہ شان والا، اور حضور مدینہ میں آ جائیں تو مدینہ بھی عظمت والا۔ تو یہ دو حرم ہیں۔ پہلے حرم مکہ کا ذکر آپ نے سنا کہ یہ وہ حرم ہے جسے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا۔ حضور
نے فرمایا کہ مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا ہے اور مدینہ کو میں حرم والا بنا رہا ہوں، میں حرمت والا بنا رہا ہوں۔ تو مدینہ بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ حرم مصطفیٰ ہے، اور یہ وہی شہر ہے جس کا نام پہلے یثرب تھا اور اب منع ہو گیا کہ اب نام کے طور پہ، میں تو بتانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، اب بطور نام یہ آپ ذکر نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرے گا تو ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی کہہ لے یثرب تو وہ 10 دفعہ مدینہ منورہ کہے تو اللہ پھر اس کی معافی قبول فرمائے گا۔ جو بیماریوں والی جگہ تھی، جہاں جو بھی آتا بیمار ہو جاتا، لیکن اسی جگہ پر جب حضور تشریف لائے، جب سرکار کے قدم مبارک لگ گئے تو پھر وہ عام نہ رہا بلکہ مدینہ منورہ اللہ نے اسے بنا دیا۔ اب ہر جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں مدینہ منورہ، منورہ کا مطلب ہے نور والا شہر، یعنی وہ شہر جس میں نور ہی نور ہے۔ اور حضور نے فرمایا المدینہ تو طابۃ، یہ مدینہ ہے، یہ طابہ ہے، جس کو طیبہ بھی کہتے ہیں، طابہ بھی کہتے ہیں، عمدہ، بہترین جگہ، اعلیٰ جگہ، مبارک جگہ۔ فرمایا یہ طابہ ہے۔ اور حضور مدینہ سے اتنی محبت فرماتے کہ جب کسی سفر سے واپسی ہوتی تو سرکار اپنی سواری کو تیز دوڑا دیتے کہ میں جلدی مدینہ میں پہنچ جاؤں، مدینہ میں جلدی پہنچ جاؤں۔ اور جتنے اسلاف گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، مشائخ گزرے ہیں، وہ مدینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ سوائے فرض حج کے وہ کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلے، ساری زندگی مدینہ میں گزاری، مدینہ شریف میں کہ کہیں باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور چلتے کیسے تھے؟ کبھی مدینہ منورہ میں امام مالک نے جوتے نہیں پہنے، ساری زندگی ننگے پاؤں چلتے رہے۔ کسی نے پوچھا اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے محدث ہو کر آپ ننگے پاؤں چلتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ گلیاں ہیں جہاں مصطفیٰ چلتے رہے۔ تو اس شہر کا ادب اور اس شہر کی محبت، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو حضور نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد۔ حضور نے دعا کی ہے اللہ ہمیں مدینہ بھی محبوب بنا دے، جیسا کہ مکے کی محبت ہمارے دل میں ہے نا، اسی طرح مدینے کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یعنی مکے سے بھی زیادہ محبت۔ یہ دعا ہے حضور کی کہ جتنی مکے سے محبت ہے اس سے بھی زیادہ محبت بندہ مومن کے دل میں مدینے کی ہونی چاہیے۔ یہ سرکار کی دعا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے لیے اللہ نے اس شہر کو منتخب فرمایا۔ یہ دار الہجرہ اس کو کہا جاتا ہے، ہجرت والا گھر۔ یہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے جہاں حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا قرآن پاک میں اللہ کریم نے حضور کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کہ محبوب یہ دعا کرو اے اللہ مجھے سچائی والے گھر میں داخل فرما اور سچائی والے گھر سے مجھے نکال، اور مجھے مدد کرنے والا غلبہ نصیب فرما۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں جو مدخل صدقن ہے یعنی سچائی والا گھر، جہاں پہ داخل ہونے کی دعا حضور نے فرمائی یہ مدینہ منورہ ہے، یہ سچائی کا گھر ہے جس کے لیے حضور کو دعا کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ مکہ سے نکلے وہ بھی سچائی والا گھر ہے، مدینہ میں آئے وہ بھی سچائی والا گھر ہے۔ اللہ نے یار کو جو 2 شہر عطا فرمائے ہیں نا، وہ شہر مکہ بھی عظمت والا ہے، مدینہ بھی عظمت والا ہے۔ تو فرمایا مدخل صدقن، سچائی والا گھر مدینہ ہے جہاں حضور تشریف لائے، اور ایک سچائی والا گھر کیا ہے؟ وہ مکہ ہے جہاں سے سرکار نکل کر گئے تھے۔ اور دوسری دعا ربی انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ مجھے ایسی جگہ پہ اتار جو برکت والی ہو۔
وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے اللہ تو سب سے بہتر ٹھکانہ دینے والا ہے، سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ تو منزلم مبارکہ کا جو لفظ ہے نا کہ ایسی جگہ اتار جو برکت والی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں یہ منزلم مبارکہ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ مدینہ پاک ہے جو برکت والی جگہ ہے۔ مبارکہ بھی اس کا نام ہے، مبارکہ برکت والی جگہ، جہاں پہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ مکہ میں برکت کی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، اس کے رہنے والوں کو روزی دے، یہاں دور سے لوگ آئیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی؟ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی من البرکۃ ما جعلت بمکہ، اے اللہ جتنی مکہ میں برکتیں ہیں نا اس سے دو ڈبل جو ہے وہ مدینہ میں برکت پیدا فرما۔ اب ضعف جو عربی کا لفظ ہے نا، یہ ہمارے جو ہم انگلش میں جو ڈبل کہتے ہیں نا جس کو دو گنا، عربی میں ضعف کہتے ہیں، دو گنا، یعنی اگر 100 ہے تو اس کا دو گنا کیا ہے؟ 200، اور اس کا 4 گنا کتنا ہوگا؟ 400۔ تو حضور نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر مکے میں 100 برکت ہے نا تو مدینے میں 400 برکتیں پیدا فرما دیں۔ دیکھو 400 برکتیں۔ مدینہ کے ایک بہت بڑے محدث ہیں شیخ اسامہ، وہ اس حدیث کی شرح انہوں نے بیان فرمائی بڑی خوبصورت۔ مسجد حرام میں ان سے 2 حدیثیں میں نے پڑھی شرف کے طور پر، اعزاز کے طور پر۔ انہوں نے اس حدیث کی شرح بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ وہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں پڑھیں تو 4,00,000 کا ثواب ہے۔ پوچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں حضور نے دعا فرمائی ہے جتنی مکہ میں برکتیں ہیں اس سے 2 گنا برکتیں مدینہ میں پیدا کر دے تو 2 ڈبل 4,00,000 بنتا ہے۔ اگر مسجد حرام میں 1,00,000 ہے تو مدینہ میں 4,00,000 کا ثواب ہونا چاہیے۔ 4,00,000 وہ فرماتے تھے یہاں پر اللہ پاک برکتیں ہیں، مکہ سے زیادہ برکتیں اللہ نے مدینہ میں رکھی ہیں، کیونکہ سرکار کی دعا ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام کی دعا مقبول ہے، مستجاب ہے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور مدینہ کو اللہ نے مکہ سے بھی 4 گنا زیادہ برکتیں عطا فرما دی۔ تو سرکار علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مدینہ میں برکتیں، اللہم بارک فی سائنا، اللہم بارک فی مدنا۔ حضور دعا فرماتے تھے اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے دے، ہمارے مد میں بھی برکت دے دے۔ سا جو ہوتا ہے نا تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے کلو ہے نا، اس وقت کا پیمانہ تھا سا، 4 کلو تقریباً، کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کچھ کلو گرام، کچھ گرام، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے دے، ہمارے مد میں بھی برکت دے دے۔ مد کہتے ہیں 1 کلو، اس دور کے حساب سے حساب کریں تو 1 کلو بنتا ہے۔ تو حضور نے دعا کی اے اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت دے دے، ہمارے ناپنے تولنے والے پیمانوں میں برکت دے دے، اور جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں ایک بندے کا کھانا لونا 4 بندے کھا لیتے ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ برکتیں ہیں حضور کی دعا کی۔ سرکار علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اللہم بارک فی سائنا، اللہم بارک فی مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں برکت دے دے، ہمارے مد میں برکت دے دے۔ تو آقا تشریف لے آئے تو وہ شہر جو بیماریوں والا تھا اللہ نے اس کی جو غبار ہے اسے بھی بیماروں کے لیے شفا بنا دیا۔ مدینہ کی جو گرد ہے نا، جو مٹی ہے، وہ مٹی بھی بیماروں کے لیے شفا بن گئی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات بالمدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، فرمایا جو مدینہ میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے کے جاؤں۔ جسے مدینہ میں موت آئے، جو مدینہ میں مرے گا، اور حضور نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا جو ہو سکے تم سے تو مدینے میں مرنے کی کوشش کرنا، مدینے میں مرنے کی کوشش کرنا۔
کیوں؟ فرمایا انی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہو جاؤں گا۔ اسی لیے تو جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعائیں کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما، شہادت بھی اور مدینہ میں بھی۔ تو صحابہ اکرام حیران ہوتے کہ آپ کیسی دعا کرتے ہیں، شہادت تو آئے گی باہر جا کر، کہیں جنگ میں جائیں گے لڑیں گے تو شہادت وہاں ہوگی نا، اور آپ شہادت بھی مانگتے ہیں اور مدینہ میں مرنے کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ تو دیکھو رب قبول کیسے فرماتا ہے، رب نے قبول ایسے کیا کہ شہادت بھی ملی اور شہر مصطفیٰ میں ملی، شہادت کی موت بھی اللہ نے دی اور حضور کے شہر میں بھی اللہ کریم نے موت عطا فرمائی۔ تو اس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان قابل مدینہ ملائکۃ تحرسونہا، فرمایا مدینہ کے کناروں پر جو ارد گرد راستے ہیں نا مدینہ میں جانے والے، ان سارے راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں، مدینہ کے باہر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ لا يدخلها الطاعون والدجال، فرمایا نہ مدینہ میں طاعون کی بیماری آ سکتی ہے، نہ مدینہ میں دجال آ سکتا ہے۔ دجال جو آئے گا نا، فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے کہ وہ دجال بھی آئے گا تو سوائے اور مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا میں جائے گا، لیکن مدینہ شریف کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا، نہ مکہ میں دجال داخل ہوگا، اس لیے کہ اس کے دروازوں کے اوپر اللہ نے فرشتوں کے پہرے لگا دیے، ملائکہ جس شہر کا پہرا دے رہے ہیں وہ مدینہ منورہ ہے، فرشتے جس کی ڈیوٹی دے رہے ہیں پہرے دار بن کر، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس شہر ہے، وہ سارا شہر ہی عظمت والا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ جگہ ہے جو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ایک نسبت ہے کہ وہ مسجد جسے حضور نے خود بنوایا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے منسوب ہے، مسجد نبوی۔ اب وہ حضور سے نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس مسجد کو بھی مقام عطا فرمایا کہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ اس جگہ نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں 1000 نمازوں سے بھی بہتر بتایا کہ یہاں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے بھی افضل ہے۔ یہ تو ضربیں تقسیمیں کریں گے تو کئی لاکھ بن جائیں گے، کئی لاکھ نمازیں بن جائیں گی۔ یہاں پر نماز پڑھنا بھی افضل، یہاں پہ حاضری دینا بھی افضل، اور ساری مسجدوں کی جو دائیں طرف ہوتی ہے نا وہ افضل ہوتی ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کا جو ادھر والی سائڈ ہے نا یہ افضل ہے۔ اس کے بارے میں روایت موجود ہے، جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا بندہ، اس کو اللہ کریم 100 نماز کا ثواب دیتا ہے، اور جو دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اس کو 75 نمازوں کا ثواب، اور جو بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب، اور جو پچھلی صف میں ہوتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ مسجدیں، عام مسجدیں جو ہیں یہاں پر ترتیب یہ ہے کہ دائیں طرف کو فضیلت حاصل ہے، لیکن مسجد نبوی میں بائیں طرف کو فضیلت حاصل ہے۔ مسجد نبوی میں ادھر والی سائڈ افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا روضہ اس طرف ہے، حضور کا گھر مبارک اس طرف ہے، وہ ریاض الجنہ ہے۔ جو مسجد نبوی کی بائیں طرف ساری ہے، حضور کے حجرہ سے لے کر منبر تک یہ ریاض الجنہ ہے، تو ساری مسجدوں میں فضیلت وہ دائیں طرف کو حاصل ہے، لیکن حضور کی مسجد میں بائیں طرف فضیلت ہے، اس لیے کہ فضیلت کا معیار جو ہے وہ حضور کی نسبت ہے۔ اگر حضور کا گھر ادھر ہوتا، بالفرض اگر مسجد نبوی کے اس طرف حضور کا گھر ہوتا نا تو ریاض الجنہ ادھر ہوتا۔ اب حضور کا گھر ادھر ہے تو ریاض الجنہ بھی ادھر ہے،
اس لیے کہ حضور یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ تو جہاں حضور روزانہ گزرتے تھے، ہر نماز کے وقت آتے بھی جاتے بھی، اور جمعہ کے لیے منبر پہ جلوہ گر ہوتے، تو اس جگہ کو، اس حدیث پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنا حصہ ہے یہ سارا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کیسے باغ بن گیا؟ اس حدیث میں اشارہ حضور نے دے دیا، ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر، یہاں جو میرا کہہ کے حضور نے بتا دیا کہ یہ جتنی فضیلت ملی ہے نا، یہ ریاض الجنہ بنا ہے، یہ اپنی ذاتی فضیلت نہیں ہے، یہ ساری نسبت مصطفیٰ کی فضیلت ہے۔ تو حضور تشریف لائیں، حضور لے جائیں، حضور کا آنا، حضور کا جانا، یہ ریاض الجنہ اس نے بنا دیا اس ٹکڑے کو۔ تو جہاں سے سرکار گزرے 5 دفعہ، جہاں حضور بیٹھا کریں، وہ جگہ تو بن گئی بولیں کیا بن گئی؟ ریاض الجنہ۔ تو جہاں حضور خود جلوہ گر ہو، کیوں جی، جہاں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو، اس جگہ کا مقام کیا ہے؟ سنیے وہ جگہ کیا مقام رکھتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان البقعۃ التی فیہا جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جس ٹکڑے کے اندر حضور کا جسم مبارک ہے، جہاں سرکار کا جسم پاک ہے، افضل من کل شیء، آپ فرماتے ہیں وہ ہر شے سے افضل ہے، وہ ہر شے سے افضل ہے، حتی الکرسی والعرش، فرماتے ہیں یہاں تک کہ کرسی اور عرش معلیٰ سے بھی وہ جگہ افضل ہے جہاں حضور کا جسم پاک ہے، عرش سے بھی افضل وہ ٹکڑا ہے جہاں سرکار کا جسم پاک لگا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ عرش اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، وہ عرش خدا ہے، یہ حبیب خدا ہے، تو حبیب خدا کا مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ تو فرمایا ہر شے سے افضل، وہ کرسی اور عرش سے بھی افضل، ثم الکعبہ، فرماتے ہیں اس کے بعد جو فضیلت ہے وہ کعبے کو حاصل ہے، کعبے کا مقام اس کے بعد ہے، ثم المسجد النبوی، اس کے بعد مقام ہے مسجد نبوی کا، ثم المسجد الحرام، پھر مسجد حرام کا، ثم المکہ، پھر مکے کا مقام، اس ترتیب سے مقام ہے کہ سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں حضور کا جسم پاک لگا ہوا ہے۔ تو جس ٹکڑے سے حضور کا جسم پاک لگا ہے نا، وہ ریاض الجنہ سے بھی اعلیٰ، وہ ریاض الجنہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ ریاض الجنہ میں تو حضور جاتے تھے اور واپس آ جاتے، سرکار گزرا کرتے تھے، لیکن یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں آج بھی حضور جلوہ گر ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، جہاں حضور کا جسم پاک آج بھی تشریف فرما ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کا حصہ، اور قاضی یاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں الاجماع علی انہا افضل بقاء الارض، فرماتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے، قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے افضل زمین کا حصہ وہ حضور کا جسم پاک والا حصہ ہے، جہاں سرکار کا جسم لگا ہے نا، وہ حصہ سب سے افضل ہے۔ اور کوئی حج کرنے جائے لیکن وہاں سے ہی واپس آ جائے، کئی بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ حج کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فائدہ کوئی نہیں جانے کا، اللہ کا گھر تو دیکھ آئے، حج تو ہم نے کر لیا ہے، ہم نے طواف کعبہ تو کر لیا، ہم نے حجر اسود کے بوسے تو دے لیے، لیکن یہ تیری بد نصیبی ہے کہ جس کے صدقے حج قبول ہوتا ہے، کیوں جی، جس آقا کے صدقے حج قبول ہوتا ہے تو اس کی بارگاہ میں نہیں گیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ گیا نہیں، اسے حضور نے بلایا ہی نہیں،
کیوں جی؟ سرکار نے اس کو پسند کی نہیں، فرمایا یہ حضور کی عطا ہے، جسے چاہیں حضور نواز دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں توحید اس کا نام ہے کہ صرف کعبے کا حج کر کے واپس آ جاؤ اور وہاں آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس نے حج کیا، من حج البیت، جس نے حج کیا کعبہ کا، ولم یزرنی، میری زیارت نہیں کی، فقد جفانی، تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، وہ بے وفا ہے۔ اور حضور اگر کوئی آ جائے تو پھر فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن مصطفیٰ اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے کے جائے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری زیارت کر لی۔ اور یہ ہم کہتے ہیں زیارت قبر النبی، حضور کی قبر کی زیارت، لیکن جو مالکی ہے نا، امام مالک کے پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں قبر بھی نہیں کہنا، وہ کہتے ہیں یہ کہو باب و زیارت النبی، قبر نہیں ہے۔ حضور آج بھی اپنے غلاموں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ظاہری حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ اور فقہ کی جو کتابیں ہیں نا، یہ ابتدائی کتاب ہے نور الاضاء، اس میں جو کتاب الحج ہے، حج کے بارے میں باب ہے، اس کے اندر حج کے فرائض، واجبات، سنتیں، سارا کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے آخر میں لکھا ہے باب و زیارت النبی، حج مکمل ہو گیا، اب حضور کی زیارت کے بارے میں بات ہے، اب سمجھو کہ ہم حضور کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ تو آقا نے بھی بتا دیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج فزارنی فی مسجدی بعد وفاتی کمن زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری زیارت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ظاہری زندگی میں میری زیارت کی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہڈیوں کے پاس جا رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مٹی کے ڈھیر پہ جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے میں مصطفیٰ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میں حضور کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حضور کی زیارت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری ہے کہ آپ اب بھی جائیں گے نا تو آپ بھی یہ نہ سمجھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضور کی قبر مبارک جو ہے نا، اس کے اوپر چہرہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو مروان آ گیا، مروان نے پیچھے سے پکڑا، اس نے پکڑ کے نا آپ کو اٹھایا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، مٹی کے اوپر منہ رگڑ رہے ہو؟ تو آگے کوئی عام مولوی نہیں تھا، حضور کے میزبان جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ ہمیں جو توحید ملی ہے نا، وہ آج کے مولویوں سے نہیں ملی، ہمیں توحید مصطفیٰ کے صحابہ سے ملی ہوئی ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری سے کہنے لگا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قبر کے اوپر، مٹی کے اوپر منہ رگڑ رہے ہیں۔ تو آگے سے جناب ابو ایوب انصاری نے فرمایا جے تو رسول اللہ ولم آت الحجر، فرمانے لگے میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں آیا، تجھے توحید کا کیا پتہ؟ ہم نے تو توحید، ابو ایوب انصاری نے تو توحید سیکھی ہے خود رسول اللہ سے، انہوں نے قرآن سیکھا ہے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو عشق والوں کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو پھر جو 70,000 صبح آتے ہیں، بولو نا، جو 70,000 شام کو آتے ہیں وہ تو گناہوں سے ہی پاک ہیں، وہ فرشتے تو ہیں ہی معصوم عن الخطا، وہ تو شرک سے پاک ہیں، بدعت سے پاک ہیں، گناہ سے پاک ہیں۔ وہ 70,000 جو آسمانی دنیا چھوڑ کر زمین پہ آتے ہیں اور حضور کی قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ حضور پہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں،
اور جاتے ہوئے اپنے پر بھی حضور کی قبر پہ رگڑ کے واپس جاتے ہیں، انہیں کیا کہو گے؟ اور پھر جو ایک بار آتا ہے نا، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جہاں ملائکہ آ رہے ہیں معصوم، لیکن حضور کا اپنی امت سے پیار دیکھو، معصوم فرشتے ایک بار آئیں تو دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن ہمارے جیسے گناہگار، سیاہکار، علم و عمل سے عاری، گناہوں سے بھرے ہوئے، وہ بار بار جاتے رہیں۔ پابندی کوئی کہ تم زندگی میں ایک بار آئے دوبارہ نہیں آ سکتے، نہیں۔ کئی لوگ ایسے خوش بخت ہیں وہ ہزاروں بار جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، ہزاروں بار جاتے ہیں۔ وہ ایک دکان پہ میں گیا مدینہ شریف نا، بلال مسجد کے سامنے، وہ لڑکا عربی تھا، مجھے پوچھنے لگا حل زرت النبی، کیا آپ حضور کی زیارت آپ نے کی ہے؟ یعنی وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ آئے ہیں مدینہ میں، حضور کی قبر پہ گئے؟ میں نے کہا مرتن بعد مرہ، میں کیا ایک باری نہیں کئی باری۔ کہتا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ، بڑی بات ہے کہ آپ حضور کی زیارت کر رہے ہیں بار بار۔ وہ بدعت نہیں سمجھتے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری۔ اور عشق والوں سے پوچھو نا تو وہ کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں تو ساتھ حضور کو یاد بھی کرتے ہیں، وہ صفا مروہ پہ سعی بھی کرتے ہیں، ساتھ آقا کو یاد بھی کرتے ہیں۔ وہ جناب مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان دیکھ کر حضور کے قدموں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ جناب عرفات کے اندر، مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر جب کوئی بھی مناسک میں سے ادا کرتے ہیں تو یاد کرتے ہیں یہاں حضور بھی تشریف لائے، یہاں آقا نے بھی جناب وقوف فرمایا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کعبے کے اندر گئے نا، مکہ فتح ہوا تو حضور کعبے کے اندر گئے تو انہوں نے پوچھا حضرت بلال سے کہ بتائیں حضور نے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور نے 2 نفل پڑھے ہیں کعبے کے اندر جا کر۔ تو وہ پوچھنے لگے کہاں پڑھے ہیں؟ اچھا کعبے کے اندر تو سارا ہی کعبہ ہے نا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر پوچھے کہاں پڑھے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں حضور نے پڑھے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر پھر جب بھی نفل پڑھتے تھے نا تو وہاں پڑھتے تھے جہاں حضور کے قدم لگے ہوتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کعبے میں جا کر بھی انہیں حضور کے قدموں کے نشان نہیں بھولے۔ اور جب حج پہ جاتے عبداللہ بن عمر تو راستے میں اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے جس درخت کے نیچے حضور بیٹھتے تھے، اور اس جگہ نماز پڑھا کرتے جس جگہ حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو عشق والے تو کعبے میں بھی آ کے یہی کہتے ہیں۔ اور کعبے کا پرنالہ جو ہے میزاب رحمت، اسے کہتے ہیں میزاب رحمت، رحمت والا پرنالہ، وہ سیدھا اشارہ مدینے کی طرف کر رہا ہے، وہ سیدھا اشارہ مدینہ شریف کی طرف کر رہا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ گئے نا تو پھر وہاں انہوں نے جو تصور باندھا کہ کعبہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں بھی آئے ہو برکت والا ہوں میں مبارک ہوں، مبارک گھر ہوں، میرے اندر بھی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضل ہے، لیکن جس نے مجھے بھی بسایا ہے نا اس یار کا ڈیرا مدینے میں ہے، اس آقا کا ڈیرا کہاں ہے؟ مدینہ پاک کے اندر۔ تو وہ انہوں نے پھر وہاں جو کلام لکھا نا کہ حاجیو او شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو او شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ
کھینچو کے کعبے کا کعبہ دیکھو. وہاں آب زمزم بھی پیتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے جب آب زمزم پیا نا تو پھر کہنے لگے آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے. آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اچھا بڑی یہ خوبصورت ترکیب ہے اعلیٰ حضرت نے جو کی ہے نا کہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے. یہاں چشمہ ہے آب زمزم کا, وہاں سے پائپوں کے ذریعے پانی نکلتا ہے اور پھر کولروں میں ڈال کے گلاس میں پیتے ہیں. مبرد و غیر مبرد, ایک ٹھنڈا کولر ہے گرم ہے, وہ کولر سے پھر گلاس میں آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. کہتے ہیں وہاں کولر سے گلاس میں آتا ہے وہ محدود ہے, لیکن اب آئے ہو حضور کی بارگاہ میں, یہاں کولروں سے نہیں, یہاں مصطفیٰ کے رحمت کے دریا بھی بہ رہے ہیں. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. یہاں پہ حضور کی رحمتوں کے کرم کے دریا چل رہے ہیں. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو. کعبہ بھی کہتا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تو یہ عشق والے پھر یہاں سے تڑپتے ہوئے مچلتے ہوئے پھر جب بتاتے ہیں نا کہ فلاں تاریخ کو جناب آپ نے مدینہ جانا ہے, کیوں جی فلاں تاریخ کو جناب آپ نے مدینہ شریف جانا ہے, وہاں جناب اتنے دن کا سٹے ہے, تو پھر حاجی جناب مچل رہے ہوتے ہیں. عشق والوں کے دل جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ وہ جناب مچل رہے ہوتے ہیں. اور جب مدینہ قریب آتا ہے تو پھر پوچھنا نہیں پڑتا کہ مدینہ کب آئے گا, ہوا بتا دیتی ہے کہ مدینہ بالکل قریب آ گیا. ہوا کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ مدینہ شریف قریب آ گیا ہے. حاجیوں کی روح بتا دیتی ہے کہ اب وہ شہر مصطفیٰ قریب آ گیا ہے جہاں سے ہم نے جا کے حج کی قبولیت کی مہر لگوانی ہے, جہاں کی حاضری جو ہے وہ سب سے بڑی سعادت ہے غلاموں کے لیے. غلاموں کے لیے بہت بڑا شرف ہے. حضرت بہت بڑے محدث اور مفتی حضرت شیخ سید منظور احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سائیوال والے جامعہ فریدیہ, بہت بڑی شخصیت ہے. وہ اپنی کتاب یہ مدینہ الرسول کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ میں نا مدینہ گیا ریاض الجنہ سے ہو کے نا میں باہر نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار مدینے میں 2 جنتیں ہیں, ایک ریاض الجنہ ہے اور ایک جنت البقیع ہے. یہ 2 جنتیں ہیں, ایک وہ جگہ جو حضور کے منبر سے حضور کے گھر تک ہے اور دوسری وہ جگہ جہاں صحابہ 10,000 صحابہ کے مزارات ہیں. تو کہتے 2 جنتیں. میں سوچتا جب باہر نکلا نا تو ایک دیوانی عورت بیٹھی ہوئی ہے, مجذوب عورت. تو وہ روزانہ کہتے میں دیکھتا تھا کہ یہ دیوانی عورت ہے یا کوئی مانگنے والی ہوگی, تو وہ مجھے اشارہ کر کے کہتی یا اخی تعال الیہ, اے بھائی ادھر آؤ. تو کہتے میں چلا گیا, یہ مجھے کیا کہے گی. وہ کہنے لگی واللہ العظیم, اللہ کی قسم, اللہ حی و رسولہ حی, اللہ بھی زندہ ہے رسول بھی زندہ ہے. وہ کہنے لگی واللہ العزیز, اللہ کی قسم, اللہ ینظر و رسولہ ینظر, اللہ بھی دیکھ رہا ہے رسول بھی دیکھ رہا ہے. المدینہ تو کلھا جنت الفردوس,
وہ کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں مدینہ سارا ہی جنت الفردوس ہے۔ سارا مدینہ ہی اس نے کہا جنت الفردوس۔ وہ کہتے میں حیران ہو گیا، پھر جب میں نے دوسرے دوستوں کو بتایا نا تو وہ سارے کہتے جی ہمیں بھی دکھائیں وہ عورت، کہتے ہیں آئے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ زندگی بھر کبھی نہیں گئے۔ اس نے جو بات بتانی تھی وہ بتا کر چلی گئی کہ مدینے میں صرف 2 جنتیں نہیں، جہاں پہ محبوب کے قدم لگے ہیں نا وہ سارا کا سارا مدینہ ہی جنت الفردوس ہے۔ اللہ نے اس سارے شہر کو ہی برکتوں والا بنا دیا ہے۔ تو ہر مومن یہ زندگی میں تمنا کرتا ہے کہ کاش حضور کے شہر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ تو کئی بندے پیسے ہی بچاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پلاٹ بن جائیں، زیادہ سے زیادہ جناب کاروبار جو ہے وہ اور بڑھ جائے، لیکن جو عشق والے ہیں ان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کاش یہ آنکھیں تیرے شہر کے تنکے چنتی، کاش یہ آنکھیں تیرے شہر کے تنکے چنتی، اور یہ دل تیری گلیوں میں مچلتا ہوتا، اور یہ دل تیری گلیوں میں مچلتا ہوتا۔ تو وہ اللہ نے دنیا میں ایک جنت نظیر خطہ بنایا ہے جہاں سرکار تشریف فرما ہے، اور یہاں تڑپنا، حضور سے محبت کرنا، سرکار پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا، یہ حاضری کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ حج کی تمنا، حج کا تو باب پہلے ہم نے 2 جمعے عرض کیا، تو یہ رہ گیا تھا چیپٹر کہ حضور کے روزے کی کیا فضیلت ہے، حضور کے شہر کی کیا فضیلت ہے، اور وہاں پہ 40 نمازیں پڑھنا، یہ حضور کی حدیث ہے 40 نمازیں جو بندہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ آگ سے بھی آزاد ہے، عذاب سے بھی آزاد ہے، اور یہ منافقت سے بھی پاک۔ اللہ ہمیں بھی مسجد نبوی میں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ شرف بار بار نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔